دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سناتا ہوں جو ہمیں ایمانداری کی اہمیت سکھاتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک غریب لکڑہارے کی جس کی ایمانداری نے اسے زندگی بھر کے لیے امیر بنا دیا۔ صبح کی پہلی کرن ابھی پھوٹی بھی نہیں تھی کہ رحیم اپنے کندھے پر کلہاڑی رکھ کر جنگل کی طرف نکل پڑا۔ رحیم گھر سے نکلتا ہے۔ بی بی فکرمندی سے، رحیم آج کھانے کے لیے آٹا بھی ختم ہو رہا ہے، کیا کرو گے؟ رحیم مسکراتے ہوئے، فکر نہ کرو بی بی، اللہ کا کرم ہے، آج اچھی محنت کروں گا، لکڑیاں بیچ کر آٹا لے آؤں گا۔ بی بی دعا دیتے ہوئے، اللہ تمہاری محنت میں برکت دے۔ رحیم جنگل میں پہنچتا ہے۔ رحیم خود سے بات کرتے ہوئے، الحمدللہ یہ درخت بہت اچھے ہیں، آج اچھی لکڑیاں ملیں گی۔ رحیم لکڑیاں کاٹنے لگتا ہے۔ راوی رحیم غریب ضرور تھا لیکن اس کا دل صاف تھا۔ وہ کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولتا تھا اور ہمیشہ محنت سے اپنا پیٹ پالتا تھا۔ راوی رحیم جب ایک درخت کاٹ رہا تھا تو اچانک اس کا پاؤں ایک پتھر پر پھسل گیا۔ رحیم کا توازن بگڑتا ہے۔ رحیم گرتے گرتے بچتا ہے۔ کلہاڑی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ندی میں گر جاتی ہے، چھپاک او کی آواز۔ رحیم گھبرا کر، نہیں میری کلہاڑی۔ رحیم ندی کے کنارے دوڑتا ہے۔ رحیم ندی میں جھانکتے ہوئے، اللہ میاں، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو بہت گہری ہے، کلہاڑی نظر ہی نہیں آ رہی۔ رحیم ندی کے کنارے بیٹھ جاتا ہے اداس۔ رحیم سر پکڑ کر، اب میں کیا کروں؟ یہ میری واحد کلہاڑی تھی، اس کے بغیر میں لکڑیاں کیسے کاٹوں گا؟ نئی کلہاڑی خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ رحیم آنسو آ جاتے ہیں، بی بی کا کیا جواب دوں؟ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے اور نہ اب کمانے کا کوئی ذریعہ۔ راوی رحیم کی ایمانداری اور محنت دیکھ کر اللہ نے اس کی مدد کا فیصلہ کیا۔ اچانک ندی کے پانی سے ایک نور نکلنے لگا، روشنی چمکتی ہے، جادوئی موسیقی۔ رحیم حیران ہو کر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پری ملکہ پانی سے نکل کر آتی ہے، خوبصورت لباس میں۔ پری ملکہ نرم آواز میں، السلام علیکم رحیم۔ رحیم حیرت سے، وعلیکم السلام، آپ کون ہیں؟ اور آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ پری ملکہ میں اس ندی کی ملکہ ہوں، میں نے تمہیں روتے ہوئے دیکھا، کیا ہوا بیٹا؟ جی میری کلہاڑی پانی میں گر گئی ہے، وہ میری واحد کلہاڑی تھی، اس کے بغیر میں اپنے گھر والوں کا پیٹ نہیں پال سکتا۔ فکر نہ کرو، میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد پری ملکہ واپس آئی، لیکن اس کے ہاتھ میں ایک سنہری کلہاڑی تھی۔ کیا یہ تمہاری کلہاڑی ہے؟ سبحان اللہ، یہ تو خالص سونے کی ہے۔ رحیم کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو یہ سنہری کلہاڑی میری ہو جائے گی، میں امیر بن جاؤں گا۔ لیکن پھر اس نے سوچا، نہیں، یہ میری کلہاڑی نہیں ہے، میری کلہاڑی تو لوہے کی تھی، پرانی سی۔ اچھا ٹھہرو، اس بار پری ملکہ چاندی کی چمکتی کلہاڑی لے کر آئی۔ تو کیا یہ تمہاری کلہاڑی ہے؟ نہیں محترمہ، یہ بھی میری نہیں ہے، میری کلہاڑی بہت پرانی اور سادہ لوہے کی تھی۔ تیسری بار پری ملکہ ایک پرانی زنگ آلود لوہے کی کلہاڑی لے کر آئی۔ اور یہ؟ جی ہاں، یہی میری کلہاڑی ہے، شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ رحیم، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ خوش؟ مگر کیوں؟ کیونکہ تم نے سچ بولا۔ میں تمہاری آزمائش کر رہی تھی۔ تم سونے اور چاندی کی کلہاڑی دیکھ کر للچائے نہیں، تم نے ایمانداری کا ثبوت دیا۔ جی، یہ تو میری فطرت ہے، میری ماں نے مجھے سکھایا تھا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ تمہاری ایمانداری کے انعام میں یہ تینوں کلہاڑیاں تمہاری ہیں، سونے کی، چاندی کی اور لوہے کی۔ کیا؟ یہ سب میری؟ ہاں بیٹا، اللہ ایماندار لوگوں کو ضرور نوازتا ہے۔ یاد رکھو، ایمانداری سب سے بڑی دولت ہے۔ کلہاڑیاں دیکھتے ہوئے، الحمدللہ، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ رحیم خوشی خوشی تینوں کلہاڑیاں لے کر گھر کی طرف بھاگا۔ بی بی رحیم، اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ اور یہ کیا لائے ہو؟ سبحان اللہ، میں ہمیشہ جانتی تھی کہ تمہاری ایمانداری ایک دن رنگ لائے گی۔ اب ہم سونے کی کلہاڑی بیچ کر ایک چھوٹی سی دکان کھولیں گے، ہم کبھی بھوکے نہیں رہیں گے۔ رحیم کے پڑوسی شیخو نے یہ سارا قصہ سن لیا۔ وہ بہت لالچی آدمی تھا۔ شیخو رحیم کے گھر آتا ہے۔ شیخو بناوٹی مسکراہٹ سے،
रहीम भाई, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो नदी कहाँ है? मुझे भी बताओ ना। रहीम मासूमियत से, जी वो जंगल में बड़े बरगद के दरख्त के पास है। लेकिन शेखू भाई, याद रखना, हमेशा सच बोलना। शेखू दिल में, हाँ हाँ, जो भी हो, मुझे तो बस सोने की कुल्हाड़ी चाहिए। अगले दिन शेखू अपनी कुल्हाड़ी लेकर उसी नदी के पास गया। शेखू नदी के किनारे पहुंचता है। शेखू खुद से, अब मैं भी अमीर बन जाऊंगा, जानबूझकर कुल्हाड़ी नदी में फेंकता है। शेखू बनावटी आवाज में, हाय मेरी कुल्हाड़ी, जोर से रोता है। परी मलिका जाहिर। कहानी का सबक। रावी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है। 1. ईमानदारी हमेशा रंग लाती है, चाहे देर से हो, लेकिन सच्चाई का फल मीठा होता है। 2. लालच बुराई की जड़ है, जो लालच में आता है वो सब कुछ खो देता है। 3. मेहनत और ईमानदारी